اللہ تعالیٰ کو اکثر مشکل میں تو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے باوجود اپنے لائف سٹائل کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ کریٹر کو ہم مانتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین صرف خالق نہیں ہے بلکہ اللہ خالق کے علاوہ مالک بھی ہیں، رب بھی ہیں۔ کبھی ہماری انا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، کبھی ہماری جو خواہشات ہیں، اور کبھی ہم سوسائٹی کا پریشر لیتے ہیں۔ بھروسہ کا کیا مطلب ہے؟ بھروسہ کے حوالے سے ہمیں قرآن و سنت نے بہت ہماری رہنمائی کی ہے۔ بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آنے والے مختلف امور میں، اچھے حالات میں، کمزور حالات میں، خیر میں، شر میں، ہر معاملے میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ کیا یعنی صرف اتنا کہہ دینا کہ آئی بلیو ان اللہ کافی ہوگا، یا میں مانتی ہوں اللہ تعالیٰ ہیں، یا اس سے بیونڈ بھی ہمیں جانا پڑے گا، کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان پہ کام کرنا اور ایمان کو بڑھانا یہ ہماری ہر وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا آپ اپنے ایمان پہ کام کرتے ہیں اتنا ہی جو ہماری زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں نا، ان کو کراس کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا بہت بڑا چیلنج یہ ہو چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اکثر مشکل میں تو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے باوجود اپنے لائف سٹائل کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ اور اگر ہم دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کبھی ہماری انا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، کبھی ہماری جو خواہشات ہیں، اور کبھی ہم سوسائٹی کا پریشر لیتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس ایمان کو بڑھانے کے لیے، اس بلیف سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کے راستے میں کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ عزیز صاحبہ، جنہوں نے ایم فل کیا ہوا اسلامک اسٹڈیز میں، اور الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی فیکلٹی میں سے ہیں، اور ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے عقیدہ اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زبیدہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو کیا یعنی صرف اتنا کہہ دینا کہ آئی بلیو ان اللہ کافی ہوگا، یا میں مانتی ہوں اللہ تعالیٰ ہیں، یا اس سے بیونڈ بھی ہمیں جانا پڑے گا، کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ یہ بنیاد ہے یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق کرنا، یعنی یہ تو زبان کا اقرار ہے، لیکن دل سے اس کی تصدیق، یعنی واقعی ہم اس کو، یہ جو جملہ ہم بول رہے ہیں یہ صحیح ہے، اس کو ہم حق مانتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے یہ، اور پھر ہمارے جو اعضاء ہیں ان کے ذریعے اس حقیقت کو جسے ہم نے مانا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان کے پروسیس کو مکمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل یہ بہت زیادہ اس قسم کے چیلنجز آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان اے کریٹر۔ کیا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہے کسی نے پیدا کیا ہے، یا یہ کہ کیٹیگوریکلی ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اللہ ہمارا خالق ہے؟ جی، صرف یہ کہہ دینا کہ کریٹر کو ہم مانتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین صرف خالق نہیں ہے بلکہ اللہ خالق کے علاوہ مالک بھی ہیں، رب بھی ہیں، الرحمن الرحیم بھی ہیں، مالک الملک بھی ہیں، ذوالجلال والاکرام بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی اتنی ساری صفات ہیں، اور وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ صرف کریٹر کا لفظ اس کی مکمل تعارف نہیں ہے، اور کریٹر میں پھر اس بات کا شبہ بھی پایا جاتا ہے، اگر ہم خالی کریٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی خالق ہو سکتا ہے، تو کوئی اور جو ہے اگر کریٹر کسی سینس میں ہو بھی تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کو اللہ کی طرح جاننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کے سامنے جب ایسی بات ہوتی ہے، جیسے ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم ایمانیات کی بات کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بڑی پریسائز ڈیفینیشنز میں ڈال رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ نہیں کر سکتے۔ لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، دل بڑا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ویگ قسم کی اسپرچویلٹی ہے، اس کے بارے میں ہمیں عقیدے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، اسلام جو ہے وہ ہمیں اسپرچول ہونے سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ اسپرچولیٹی حقیقی ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔
اور اس میں حقیقی معنوں میں ایک روحانیت ہونی چاہیے. انسان کی جو روح ہے وہ اس صحیح ڈائریکشن کی طرف گرو کر رہی ہو جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، نہ کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اس کی صحیح ڈائریکشن کو غلط طرف موڑ دیں، غلط سمت میں وہ چلی جائے. عموماً جب ہم یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو دراصل اس کا حقیقی کوئی مقصد نہیں ہوتا. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹ مل جائے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں بس وہ ہم کر لیں. صحیح. تو اسلام ہمیں جب کچھ کرنے کو کہتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے تو دراصل وہ تو ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے. جو چیزیں ہماری زندگی کے لیے بہتر ہیں اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، وہ ان کی طرف ہمیں تعلیم دیتا ہے. لیکن جب ہم اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں بہت سی غلطیاں کر سکتے ہیں. ایون ہم ان مرضیوں کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی بہت سے نقصان اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی جو تعلیم ہے اس کو لینا ہی ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے. اگر کوئی کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے بڑا پیارا سا بڑا ڈیفرنٹ سا کنیکشن ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، میں اللہ کو مانتی ہوں لیکن میری ذاتی زندگی میں اللہ کی اتھارٹی، اللہ کی حاکمیت نظر نہیں آتی، اس کو ہم اپنی ایمانیات کے ساتھ کیسے دیکھیں گے؟ یہ سمجھنا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑا ڈیفرنٹ سا تعلق ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ جو ڈیفرنٹ سا میرا تعلق ہے وہ حقیقی تعلق ہے یا وہ صرف ایک میرا شبہ ہے، میرا وہم ہے. جی، میرا وہم ہے کہ میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں یا میرے دل میں تو اللہ کی بہت محبت ہے. لیکن عملی زندگی میں بھی دیکھیے تعلق کی، محبت کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے بات مان کر، اطاعت کر کے. اگر ایک شخص کی زندگی میں اللہ سے ڈیفرنٹ تعلق ہے لیکن اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اس کی حاکمیت کو قبول کرنے کا پورا تصور موجود نہیں ہے، تو پھر یہ وہم ہی ہے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ میرا تو اللہ پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے. کیا ضروری ہے کہ جو انسان کہتا ہے کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بالکل درست ہو اس معاملے میں؟ درست ہونی چاہیے، اس لیے کہ بھروسہ کا کیا مطلب ہے. بھروسہ کے حوالے سے ہمیں قرآن و سنت نے بہت ہماری رہنمائی کی ہے. بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آنے والے مختلف امور میں، اچھے حالات میں، کمزور حالات میں، خیر میں، شر میں، ہر معاملے میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں. یہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو ہم اس طریقے پر بھروسے کو لے رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، درست ہے. لیکن اگر صرف یہ کچھ چیزوں کے حوالے سے ہے اور بہت سے امور ایسے ہیں کہ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی من مانی کر رہے ہوں یا یہ کہ ہم کہنے کی حد تک کہہ رہے ہیں لیکن عملی طور پر ہمارا رویہ، ہمارے جو ریاکشنز ہیں، یہ سب چیزیں اللہ پر بھروسے کو ثابت نہیں کر رہی تو اس میں بھی پھر کمزوری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی میں آپ نے جو بات کی ہے تو جیسے مشکلات جب ہماری زندگی میں آتی ہیں تو کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مشکل ہماری آنی شروع ہوتی ہے تو ہم اس وقت یہ ایمانی سٹرگل میں لگ جاتے ہیں کہ کیوں میری زندگی میں ایسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکایتی رویے جو ہیں وہ ہمارے آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک آئیں وہاں تو کہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں مشکلات نہیں آئیں گی، بلکہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس زندگی میں انسان مختلف چیزوں سے آزمائے جائیں گے. بالکل، خوشی سے بھی، غمی سے بھی، اچھے سے بھی، برے سے بھی. بالکل. اور پھر یہ بھی کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں اور پھر اس کے بعد جتنے لوگ ایمان کے حوالے سے درجوں پر ہیں ان پر آتی ہیں. تو یہ آزمائش تو اس زندگی کا ایک پیپر ہے جو ہر ایک کے پاس مختلف طریقے سے آتا ہے اور دراصل یہ اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس آزمائش پر اپنے رب کی طرف ثابت قدم رہتا ہے، شکر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس تکلیف اور اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ ہی کی طرف دوبارہ رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ تو اس کا امتحان ہے.
اچھا یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی لاجیکل پروف ہوتا ہے یا یہ صرف ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان تک پہنچتے ہیں؟ جی لاجیکل پروف بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان دیکھ نہیں سکتا, صحیح, لیکن عقلی طور پر اللہ رب العالمین کی ذات کا استدلال کر سکتا ہے. اس کی ذات کے دلائل ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں, اب ان کے ارد گرد ماحول کیا تھا, مکمل مختلف ماحول, اور اس میں وہ اپنے رب کو کیسے پہچانتے ہیں. مختلف کونی آیات جو اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں, سورج, چاند, ستارے, ان کے اوپر غور و فکر کر کے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ارد گرد ہر روز ہم دیکھتے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں, سورج نکل رہا ہے, دن اور رات آ جا رہے ہیں, سبزہ اگ رہا ہے, موسم بدل رہے ہیں, ہماری اپنی جسم میں اتنی نشانیاں نظر آتی ہیں, اتنی نشانیاں ہیں. تو یہ سب چیز, یہ وہ دلائل ہیں جو لاجیکل ہیں اور جن کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی نے تو ان کو تخلیق کیا ہے, کوئی خالق موجود ہے, اور پھر مالک بھی ہے, کہ صرف خالق نہیں بلکہ مالک بھی, کہ پیدا کیا اور پھر ان کی مستقل نگہداشت بھی ہو رہی ہے, اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں, گروتھ ہو رہی ہے, اور پھر ایک اینڈ بھی ہو رہا ہے. بالکل. تو ایک نظام جو بنا ہوا ہے یہ خود ایک استدلال ہے اللہ رب العالمین کی ذات کا. صحیح. اچھا زیادہ تر جیسے لوگوں کا جو ایمان ہے نا وہ شیکی ہونا شروع ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا ٹراما آتا ہے, مشکلات آتی ہیں. ایک تو آپ نے وجہ بتا دی کہ جب ہمیں معرفت نہیں ہوتی, ہم نے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا ہوتا, تو پھر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم وہ صحیح جگہ اپنی فکر کو ٹھہراتے نہیں ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پہ بہت مشکلات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہوں یا اپنے دین کو کویسچن کروں, لیکن میرے اندر ایک آواز آتی رہتی ہے جو یہ اس طرح کے خلل ڈالتی ہے میرے میں. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ دراصل یہ اس طرح کی جو بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں, بیسیکلی وہ جو بات کہتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے یا وہ, بلکہ وہ ایک درد کی کیفیت ہوتی ہے, وہ ایک پین ہوتا ہے. تو وہ اس پین کے ریئیکشن کے طور پر ایسے جملے بولتے ہیں. صحیح. تو اس وقت یہی ہے کہ ان کو ڈھارس دینی چاہیے, ان کو تسلی دینی چاہیے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کے لیے ایک بہت ہی پینفل ایکسپیرینس تھا. بالکل. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ بولے کہ جو یہ کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اب یہ آپ کا ایک درد کا ریئیکشن تھا, یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس کو وہ قبول نہیں کر رہے یا وہ اس کو اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. تو یہ جو ایک پین فل تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان بعض اوقات ریئیکٹ کرتا ہے, تو پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیات جب سنائیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیئرٹی ہو گئی. تو اس وقت ایسے شخص کے ساتھ ہمیں اس کی ڈھارس بندھانی چاہیے, حکمت کے ساتھ, اور مدد کرنی چاہیے. اچھا یہ اسلام کے جب ہم یعنی دیکھتے ہیں, ہم دین پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو جانا جائے, ان کو سمجھا جائے, اور اس سے ایمانی کیفیت کو بڑھایا جائے. تو اس پہ اتنا زیادہ ایمفسس کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں. ٹھیک. مثلا جتنا ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے, مثلا ہم اگر ہمارے علم میں ہوگا کہ وہ الرحمن ہے, وہ الرحیم ہے, تو ہمیں اس کی صفت رحمت پر یقین آ جائے گا, اور ہم ہر معاملے میں اس بات کو پیش نظر رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمانے والے ہیں. اگر کوئی مشکل آئی بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیں گے. اسی طرح یہ کہ دیگر مثلا اللہ تعالیٰ قادر ہیں, تو ہم جب یہ صفت پہچان لیتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت پر یقین آ جاتا ہے. اور مثلا اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی اور وہ پریشان ہے, لیکن اس کا اللہ کی قدرت پر ایمان ہے کہ وہ قادر ہے. اگر کچھ ڈیلے ہو رہا ہے یا کوئی معاملہ ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. اگرچہ وہ قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, لیکن وہ حکیم بھی ہے, ساتھ حکمت والا بھی ہے. وہ ہمارا
ہمارا مستقبل وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. تو پھر یہ جو اللہ کے ناموں اور اس کی صفات سے معرفت ہے، یہ انسان کے یقین کو بڑھاتی ہے. زندگی کے مختلف مواقعوں پر اس کے لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا آسان ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، لیکن میں یہ سوچی تھی جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ الرحمن اور رحیم، تو ہمارے یہاں پہ ہم رحمان اور رحیم کو سمجھنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اتنا مہربان ہے تو یہ نیچرل ڈیزاسٹرز کیوں ہو رہے ہیں، یہ فلاں کی زندگی میں یا میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آ رہی ہیں، اور کیا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اکثر ایسے افراد جو ہوتے ہیں ان کی ٹون بھی بڑی بٹر ہوتی ہے، ظاہر ہے کوئی وہ مشکلات دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ جمانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جی، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مکمل طور پر سمجھے نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہ بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، یہ بالکل درست بات ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی یہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اور یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہی کا ایک دوسرا پہلو ہوتی ہیں. کیونکہ انسان بعض اوقات اللہ سے دور ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کسی اور ایسی ایکٹیویٹی میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خود سے شاید اس سے کبھی بھی نہ نکل پائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں تو وہ رجوع اللہ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی درجات کی بلندی چاہتے ہیں، اور درجات کی بلندی کے لیے بھی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. اور جب انسان امتحان میں سرخرو ہوتا ہے تو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد ایسے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ انسان اپنی محدود عقل اور محدود علم کے ذریعے حتمی طور پر نہیں سمجھ سکتا. تو ایسے معاملات میں اسے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور یہی کہنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے. صحیح. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں ایمان کی، ٹھیک ہے، اور مثلا یہ ایک کوئی ایمان کا لیول ہے، اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اسی کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ بلٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمیں اتنا ڈر لگنا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہر بات میں ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو ایسے کر لیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز پہ ہم اس میں سٹک ہو کے رہ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ایمان یہ کیسے کنیکٹڈ ہیں، اور اللہ کا ڈر کس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہو اس ڈر سے؟ جی، اللہ کا ڈر جسے ہم خوف بھی کہتے ہیں، خشیت بھی کہتے ہیں، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان ہے. یعنی ایک طرف خوف بھی ہے اور دوسری طرف امید بھی ہے. لیکن جب کسی بھی ریزن کی وجہ سے خوف غالب آ گیا ہے اور امید کم ہو گئی ہے، تو یہاں ہم ایمان کے درمیان میں نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، بلکہ ہم ایک ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. صحیح. اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ خوف بعض اوقات جب ماڈریٹ رہتا ہے تو وہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اور ساتھ جب امید ہوتی ہے کہ اچھا کام کریں گے تو یہ اجر ملے گا، اللہ کے ہاں ہمارے درجے بلند ہوں گے، تو وہ پھر وہ امید اس سے مزید اچھے کام کراتی ہے اور اللہ کے بارے میں اس کا گمان بھی پازیٹیو رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے عدل کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ خوف اور خشیت کو اعتدال پر لے آتا ہے. بچوں کو ہم کیسے یہ سکھا سکتے ہیں؟ میں اس لیے بھی اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کے والد بھی جو ہیں عالم دین تھے، اور آپ کے بھائی بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، یعنی آپ کی فیملی جو ہے وہ ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. تو بچپن میں ہم بچوں کو یہی بات ہے کہ کئی دفعہ اتنا خوف دے دیتے ہیں، کیونکہ بڑا انسان تو پھر بھی ان باتوں کو، خشیت کو کسی لیول پہ سمجھ لے گا. آپ کو بچپن میں آپ کے والد نے کس طرح سے یہ خوف دیا خشیت کے ساتھ کہ آپ اپنے ایمان پہ کام کر سکیں؟ جی، ہمارے والد نے ہمیشہ ہمیں اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا سمجھایا. ٹھیک. اور وہ خود بھی اپنی عملی زندگی میں اللہ کے بارے میں بہت حسن ظن رکھتے تھے. وہ خوف کا پہلو یا خشیت کا جو پہلو تھا وہ اس حد تک بس اس کو ہمیں بتاتے تھے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر اس پر ناراض ہوں گے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا احادیث میں یہ اس کی وعیدیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن عام روزمرہ زندگی میں ان کا انداز فرق تھا.
اچھا. وہ خوف اور خشیت کے اوپر زیادہ نہیں بات کرتے تھے بلکہ وہ حسن ظن پہ زیادہ بات کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. صحیح. تو ہمیں اپنی طرف سے اچھے عمل کرنے اور اس کے بعد اپنے رب سے اچھا گمان بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس نے جو وعدے ہم سے کیے وہ پورے کرے گا. تو جب آپ حسن ظن رکھتے ہیں تو وہ خوف کا جو غیر ضروری عنصر ہے جو بعض اوقات انسان کو عمل سے بھی روکنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, ہر چیز پہ میرے لیے پابندی ہے, وہ اس سے نکل آتا ہے. صحیح. اور وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہیں پہ اگر ایک ٹین ایجر آپ کو کہے کہ میں نے تو اللہ سے حسن ظن رکھا ہے, میں نماز نہیں پڑھا لیکن میں ایک اچھا انسان ہوں, مجھے اللہ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا, تو ایسے بچے کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ یہاں پر یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کو حسن ظن کا معنی صحیح معلوم نہیں ہے. ٹھیک. حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ہم ان پہ یقین رکھیں, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اپنا نا فیبریکیٹڈ حسن ظن نہیں لائے. مثلا ہمیں اگر یہ یقین ہے کہ ہم غلط کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی, یہ ایمان ہے ہمارا, تو ساتھ ہی ہمارا یہ ایمان بھی اس سے اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اچھے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ بھی دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان کی بات کر رہے ہیں اور اپنی ایمانیات کو مضبوط کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں, تو کیا اگر آپ ایمان پہ کام کر رہے ہیں اپنے, تو آپ کا جو ایک لائف سٹائل ہے وہ باغیانہ ہو سکتا ہے دین کے معاملے میں؟ ہو سکتا ہے. اچھا. بعض اوقات کمی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے. باغیانہ سے مراد یعنی یہ کہ ایمان موجود ہے, اللہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں. تو ایک مومن سے ایسے اعمال سرزد ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اور ایسے ہی اعمال کی وجہ سے اس کا ایمان پھر کمزور ہو جاتا ہے. لیکن جب ایسے اعمال سرزد ہوں تو ہمارے دین نے جو رہنمائی کی ہے کہ وہ اس کے اوپر توبہ کرے, واپس پلٹے, استغفار کرے, رجوع اللہ کرے اور اس سرکشی میں آگے نہ بڑھے, تجاوز نہ کرے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے وہ واپس پلٹ آئے تو یہ اس کے لیے مفید ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص سرکشی میں آگے بڑھتا ہے اور مزید باغی ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کل وہ دین ہی سے باہر نہ نکل جائے. بالکل صحیح. اچھا یہ جو آپ باتیں بتا رہی ہیں نا, یہ مجھے زیادہ لگتی ہیں جیسے اکاؤنٹیبلٹی, کہ میں اپنے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہوں, اپنے اوپر غور و فکر کر رہی ہوں اور مجھے اپنے عقیدے اور ایمان کو اس طرح سے رکھنا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے, مثلاً میں بہت دکھی بیٹھی ہوں, میں بہت پریشان ہوں اور میں واقعی سوچ رہی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور مجھ سے کافی کمی کوتاہی ہو رہی ہے, اور ایک دم میرا کوئی فیملی ممبر یا کوئی جاننے والا آتا ہے اور وہ دین کارڈ پلے کرتا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں تم یہ نہیں نہ کرتی اس لیے مسئلہ ہے, تم بری ہو نا اس لیے مسئلہ ہے, تم نے شکر گزاری نہیں کی. مثلاً اگر آپ صرف یہ بول رہے ہیں, آپ نہ شکری کی بات اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن آپ صرف یہ بول رہے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہے اس وقت جس میں مشکل میں ہوں, یا فلاں نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا, اس کو فوراً یہ بول دینا کہ اللہ کا شکر ادا کرو, دیکھو اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا, وہ بڑا ہرٹفل سا لگتا ہے. تو یہ جو لوگ دین کارڈ پلے کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے پٹ آف ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دینی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے. آپ ان کو کیا کوئی ایک ایڈوائس دیں گی کہ ہم جب اپنے کسی پیارے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایمان کا لیول بہت ہی لو ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ بھی اور ڈگمگا جائے اور ہم اسے واپس لانا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ کن رویوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور کن باتوں کو کر لینا ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ انسان کی جو نفسیات ہے اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ افراد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں بہترین مثال ہے کہ کتنے مختلف طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے. بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی غلط حرکت کر دیتا لیکن آپ فوراً کوئی ریاکٹ نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ تھوڑا سا انتظار کرتے اس وقت کا جس میں اس کو مناسب بات کہی جائے. صحیح. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا دین کارڈ کی بات, تو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت تقویٰ کے خاص لیول پر ہیں اور یہ دوسرا شخص چونکہ وہاں نہیں ہے تو اس کو بھی وہاں پہنچنا چاہیے. تو یہ سوچ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ
ہر شخص کی اپنی ایک اسٹرگل ہے اور وہ اس سے گزر کر ہی ایک لیول پر پہنچتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ ہم اپنے نفوذ کا تزکیہ بیان کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, یعنی دوسروں کے سامنے, چاہے وہ ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں یا انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں. بعض اوقات ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے لیکن انڈائریکٹ ہم وہی بات دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم کسی ایسے مشکل میں مبتلا شخص کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ اس کی فکر کریں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس وقت یہ کیوں اس سچویشن کے اندر ہے, اور پھر اس کو سمجھ کر اس کو اگر گائیڈ لائن دی جائے گی تو وہ بہتر طور پر اس سے نکل سکے گا. بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ پہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اور ویسے بھی اوور آل ایمانیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک نا اطاعت کا وہ لیول آتا ہے کہ انہیں آپ یس مین بن جائیں, جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لاجیکل تھنکنگ کو بند کریں, آپ بلائنڈ فیتھ کی بات کریں, تو ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ جی, اللہ تعالیٰ کو یس کہنا یہ تو اطاعت اور فرما برداری ہے, اور یہی قانت ہونا بھی ہے, اور اس کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے. لیکن یس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے بلائنڈ فیتھ, بلکہ ہمارا ایمان تو ہے ہی کہ ہم پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کریں. صحیح. جب ہم شرح صدر کے ساتھ قبول کریں اور ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن ہو جائے, ایمان کا لفظ امن سے ہے اور امن سلامتی کا پیغام ہے, تو ایمان کے اندر یہ چیز اٹ سیلف موجود ہے کہ آپ کا دل اس کے اوپر مطمئن ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانیں, سچے دل سے مانیں اور پھر آپ شک اور تردد میں بھی رہیں, بلکہ وہ اور بہت سارے ایسے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے انسان ایسی کیفیات کا شکار رہتا ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کچھ کیس سٹڈیز دیکھ لیتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, لیکن جو سائنس ہے نا وہ بہت سارے فیصلے کرتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ٹریٹمنٹ صحیح دے دی تو انسان بچ جائے گا, اور دوائی کی وجہ سے یہ ٹھیک ہوا, ٹائم پہ ڈائگنوسس ہوا تو اس کو فرق پڑا. تو ایسا انسان جو ہے وہ اپنی ایمانیات کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اگر ایک شخص اللہ کو مان رہا ہے اور ساتھ وہ ڈاکٹر ہے, طبیب ہے, تو دراصل اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے ایک بیمار کے علاج کے لیے, تو وہ اللہ ہی کے حکم سے یہ سب کر رہا ہے. ایسے وقت میں یہ سوچنے کے بجائے کہ وقت پر ہو گیا, لیکن نیکسٹ کوسچن یہ آتا ہے ایک مومن کے ذہن میں فوراً کہ وقت پر کس نے کیا, کس کے حکم سے وقت پر ہوا, دوا اس کے لیے جو آئی جس میں شفا تھی وہ کس نے اس دوا کی بنانے کا خیال مثلا دل میں ڈالا انسان کے. میں تو کہتی ہوں لکھنے کا بھی کہ آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں, یہ کیوں لکھ رہے ہیں. بالکل. تو اگر واقعی مومن ہوگا تو وہ ان سب کے پیچھے اللہ رب العالمین کی ذات کو سوچے گا. صحیح. اور پھر وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ اصل میں تو شفا دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے. ایک ٹراما سروائیور ہے اور اس کو بہت یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں جو بھی مسئلے ہیں اللہ کیوں اتنا بڑھاتا چلا جا رہا ہے. جب ہم خاص طور پہ اس کو اگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو وہ کہتے ہیں کہ میری وسعت نہیں ہے, میرا تو دل پھٹ رہا ہے, میرا تو دماغ پھٹ رہا ہے, دیکھو میں نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہوں, میرے سے کوئی کام نہیں ہو رہا, تو یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں نظر آ رہا. ایسے شخص کو کیسے دلاسا دیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ کی بات ہے ہمیں بہت محبت کے ساتھ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ جو اللہ کی بات ہے وہ تو اپنی جگہ 100% درست ہے. اب یہ ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ ہے, تو یہ اس کی چونکہ وہ کمزور ہو چکا ہے اس وجہ سے اس کی یہ فیلنگز ہو رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بظاہر اسے یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے ذریعے اس کو کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں. مثلا وہ احادیث جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے درجات بلند ہو رہے ہیں. پھر ایسے واقعات جیسے ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ایک طویل عرصہ اور ایک بہت شدید قسم کی تکلیف میں مبتلا رہے, نہ صرف جسمانی تکلیف بلکہ اس کی وجہ سے ان کا مال و اسباب اور گھر والے بھی اور سب ختم ہو گئے. یعنی آزمائش پر آزمائش ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ اس میں اللہ پر ان کا بھروسہ رہا, انہوں نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی, تو یہاں پر ایسے شخص کو یا ایسے مریض کو یا ایسے فرد کو ہمیں
نفسیاتی طور پر کچھ اس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے جملے نہ بولے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اسے نکال دے گا. اور اگر کوئی مشکل ایسی بڑی ہے کہ دنیا کی زندگی میں نہیں بھی ختم ہوئی تو آخرت میں اس کے بدلے جب وہ وہاں جائے گا تو جو درجات ہیں وہ اتنے عظیم ہوں گے کہ وہ دنیا میں اگر اسے یہ مشکلیں نہ آتی تو وہ درجے حاصل ہی نہیں کر سکتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اسی طرح ایک یوتھ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے میں مانتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ از ٹو بزی اینڈ ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ می, میرا کوئی اس سے کنیکشن نہیں بن پا رہا. ایسے یوتھ کو ہم کیسے, وہی بات ہے کہ ایمان کی طرف پھر لے کر آئیں؟ جی اب اصل میں یوتھ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہیں بزی ہیں اور میرے لیے ٹائم نہیں ہے, یہ ان کی ظاہر ہے ایک لا علمی ہم کہہ سکتے ہیں, کم علمی کہہ سکتے ہیں, بچگانا پن کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین تو پوری کائنات کو کلمہ کن کے ذریعے چلا سکتے ہیں اور سب وہ السمیع البصیر ہیں, ہر چیز دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. تو ایک بچے کی نادانی ہے, اس کو ہمیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہے تو وہ ہمارے اپنے بعض اسباب کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے, بلکہ شاید آپ کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. پلس دیکھیں کہ ہم یہ جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ اور ایسے فورم سے, وہاں سے بھی ہمیں پتہ نہیں کیا کیا میسیجز مل رہے ہوتے ہیں اس سلسلے میں, ان کو بھی دیکھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پولیوٹ کرتے ہیں ہمارے مائنڈ کو. اور بعض اوقات ایک بہت اچھی تھنکنگ والا انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو سن کر دیکھ کر اپنی سوچ کو پولیوٹ کر لیتا ہے. بالکل. اور بعض اوقات ایمان سے باہر بھی نکل سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. تو جی ایمانیات, اس پہ کام کریں اور ایمان کو بڑھائیں. اور ایمان کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوں, بلکہ ایمان کی حلاوت جس کو کہا گیا نا اس کو ہم نے محسوس کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دس از ناٹ جسٹ اے لپ سروس کہ آپ نے بس بول دیا کہ ہاں میرا اللہ پہ ایمان ہے. اللہ پہ ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کی جو عملی زندگی ہے نا اس میں آپ کا اللہ پہ بھروسہ نظر آئے, اس میں آپ کی زندگی جو ہے وہ اسٹریم لائن نظر آئے, خوشی کے موقع پہ بھی آپ کے کچھ ایسپیکٹس نظر آئیں, کچھ طریقے نظر آئیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور جو اللہ کو راضی کر رہے ہیں, اور اسی طرح غم کے موقع پہ بھی آپ نے اپنے آپ کو تھاما ہوا ہو. تو اسی ایمان کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو دنیا کا راستہ صراط مستقیم پہ چلنا اور آگے جنت میں جانا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان بنا دے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.